فرما ہے مالک آپ سب کو سلامت رکھے۔ آپ تھوڑا سا مجھے آج پریشان لگ رہے ہیں، اجازت ہے؟ نعرہ تکبیر، خالق کا نام بہت بلند ہے، بلند آواز سے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، اہل بیت کے دشمنوں پہ لعنت، بآوازی بلند صلوات۔ پہلا جملہ ہے، اگر پہلا جملہ آپ بزرگوں کے ذہن میں، آپ بھائیوں کے ذہن میں اتر گیا، میرے لیے پڑھنا آسان ہو جائے گا، آپ کے لیے سننا آسان ہو جائے گا۔ پوری کائنات میں جس کے صدقے میں اللہ نے کائنات کو بنایا اسے محمد مصطفیٰ کہتے ہیں، اور جس کی وجہ سے محمد مصطفیٰ کو بنایا اس ہستی کو حیدر کرار کہتے ہیں۔ آپ سلامت رہے، میں تو پہلے پریشان ہو گیا تھا۔ پھر سننا اور جا کے سننا۔ جس کے صدقے میں اللہ نے کائنات کو بنایا اس ہستی کا نام ہے محمد مصطفیٰ، اور جس کی وجہ سے مصطفیٰ کو بنایا اس ہستی کا نام ہے حیدر کرار۔ میں کسی کچی پکی روٹی کھانے والوں کی بات نہیں کر رہا، پیغمبر کو اللہ نے فرمایا وَلَوْلَا لِمَا خَلَقْتُ الْأَفْلَاقَ، میرے حبیب اگر میں آپ کو نہ بناتا تو کائنات کو نہ بناتا۔ اور پھر فرمایا وَلَوْلَا عَلِيٌّ لِمَا خَلَقْتُكَ، میرے حبیب اگر میں علی کو نہ بناتا آپ کو بھی خلق نہ کرتا۔ چلے جن بزرگوں کی، جن بھائیوں کی ابھی تک توجہ نہیں ہوئی ان کی توجہ کے لیے 4 سطریں کہہ دیتا ہوں۔ زمانہ جسے بنائے وہ ولی نہیں ہوتے، شیعان پر تو ہو سکتا ہے لیکن جاہل نہیں ہو سکتا ہے۔ زمانہ جسے بنائے وہ ولی نہیں ہوتے، جتنے بیٹھے ہیں میرے لیے کافی ہے، لیکن پہلے بندے سے لے کر آخری بندے تک ہر بندے کی پوری توجہ چاہ رہا ہوں۔ زمانہ جسے بنائے وہ ولی نہیں ہوتے، زمانہ جسے بنائے میں بھولا ہوا نہیں ہوں، میں صرف کی توجہ چاہ رہا ہوں۔ زمانہ جسے بنائے وہ ولی نہیں ہوتے، زمانہ جسے بنائے وہ ولی نہیں ہوتے، خار خار ہوتے ہیں کلی نہیں ہوتے، یوں تو موجود ہے ہر جگہ علی مگر حرام زادوں کے دلوں میں علی نہیں ہوتے۔ آپ خدا سلامت رہے، آپ خدا خوش رہے، ہمیں حسین کے علاوہ دنیا کا کوئی غم نہ دیکھے۔ میں منبر سے دعا کر رہوں گا بزرگوں کے لیے،
پاس نہیں جاتا تجھے شریعت نہیں مل سکتی. شریعت چاہتا ہے محمد مصطفیٰ کے بیٹے کے پاس کا آدھے رستے سے گیا ہوا سائل واپس مڑا یا صادق آل محمد کی خدمت میں آیا, مسئلہ پوچھنے کے بعد قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہے مولا پہلے میں ادھر توجہ خدا کے لیے, مولا پہلے میں ادھر جا رہا تھا, پہلے میں ادھر جا رہا تھا, میں آدھے رستے سے واپس آ گیا. امام نے فرمایا اس میں تیرا کوئی کمال نہیں, اگر تیری ماں آدھے رستے سے واپس نہ مڑی ہوتی تو بھی کبھی واپس نہ آتا. اگر تیری ماں آدھے رستے سے واپس نہ مڑی ہوتی تو بھی کبھی واپس نہ آتا. علی کسی عام ہستی کا نام نہیں, توجہ خدا کے لیے, علی کسی عام ہستی کا نام نہیں. علی کون ہے بندے جان ہی نہیں سکتے, یا اللہ کو پتا ہے یا مصطفیٰ کو پتا ہے. میں اپنی معرفت کے مطابق ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں. عام میرے لیے بہت زیادہ ہے جناب, ہاتھ کام نہیں ہے, لیکن صرف آپ کی توجہ کی ضرورت ہے. میں اپنی معرفت کے مطابق ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں. یہ علی نہیں, میری معرفت کا قد اتنا, قرآن مجید کی عزت کی قسم, علی اور شہنشاہ, جو نوجوان بھائی بیٹھے تھے جو علی اور شہنشاہ کا نام ہے, علی اس بادشاہ کا نام ہے کہ جس کی حقیقت سامنے نہیں پردے کے پیچھے بٹھا کر کہاں جاؤں جناب بھائی, جس کی حقیقت سامنے نہیں, میں چلو پھر چادر کا اشارہ کر دیتے ہیں جناب, سامنے نہیں پردے کے پیچھے بٹھا کر اگر اللہ معراج کی رات اپنے محبوب محمد مصطفیٰ سے کہہ دے کیا جا محمد تیری معراج ہو گئی, جا محمد تیری معراج ہو گئی. علی کا اصلی روپ, علی کی اصلی حقیقت, صلوات بھیجے میں جا رہے محمد. علی کی اصلی حقیقت سامنے نہیں پردے کے پیچھے بٹھا کر اگر اللہ معراج کی رات اپنے محبوب محمد مصطفیٰ سے کہہ دے کیا جا محمد تیری معراج ہوگی. اسی لیے تو میرے 5ویں امام نے فرمایا تھا کہ جس کا معراج پر یقین نہیں ہے وہ ہمارا شیعہ ہی نہیں ہے. یہ ضروری نہیں کہ ہر بات پہ زور لگایا جائے, کچھ جملے ایسے ہوتے ہیں ان کے اندر زور چھپا ہوتا ہے. توجہ ہے کہ نہیں جناب؟ اچھا جس نے جانا بے شک وہ جا سکتے ہیں, جس نے بیٹھنا وہ جلدی سے بیٹھے. صلوات بھیجے مل کے آل محمد. آجے بھائی جان بالکل بابا سے بل صلوات دیے گئے. جس کا توجہ میں طرف جس کا معراج پر یقین نہیں ہے وہ ہمارا شیعہ ہی نہیں. اسی لیے تو رسول اللہ نے معراج سے واپس آ کے کہا تھا کیا الصلاۃ معراج المومن, نماز مومن کی معراج ہے, معراج مومن کی معراج ہے. تو جب علی کے بغیر رسول کی معراج نہیں ہوتی تو علی ولی اللہ کے بغیر تیری نماز کیسے ہو سکتی ہے؟ آپ سدا سلامت رہے, آپ سدا خوش رہے, مالک آپ کے بچوں کو سلامت رکھے. علی ولی اللہ کے بغیر پھر تیری نماز کیسے ہو سکتی ہے؟ یہاں پہ ایک جملہ کہوں, سلمان سیر کرنی ہے مولا کر لیتے, علی بادل شاہ نے 2 بادلوں کے ٹکڑوں کو اشارہ کیا.
اس حدیث کو صرف عربی میں پڑھا جائے تو کم از کم 25 منٹ لگے. میں ساری نہیں پڑھا ہوں, صرف ایک جملہ کہنے لگا. حدیث غمامہ, بادلوں والی حدیث. اچھا, یہ اہل سنت مولوی ہیں, ان کی کتاب ہے کوک بدوری, ابو صالح کشفی کی لکھی ہوئی, مل جاتی, عام مل جاتی ہے, پڑھے بے شک, اس پہ لکھا ہوا ہے یہ حدیث لکھی ہوئی, حدیث غمامہ, بادلوں والی حدیث. علی نے بادلوں کے ٹکڑوں کو اشارہ کیا, 2 بادلوں کے ٹکڑے زمین پر نازل ہوئے. ایک ٹکڑے پر علی اور حسنین بیٹھے, دوسرے ٹکڑے پر اصحاب بیٹھے. داد میری بنتی تھی لیکن یہاں پہ آپ نے دی نہیں. علی کے فیصلے پر آپ نے غور نہیں کیا. علی نے جنس کو جنس کے ساتھ بٹھایا, جو جس جیسا تھا بھائی جان, جو جس جیسا تھا وہ اس کے ساتھ بیٹھا. بادلوں نے پرواز شروع, اڑتے اڑتے ایک جگہ پہ جا کر بادل رکے. علی اور حسنین اٹھے, آگے علی, پیچھے حسن, پیچھے حسین. سلمان کہتا صحابہ میں سب سے آگے میں. چلتے چلتے علی ایک جگہ پہ جا کر رکے. سلمان کہتا میں نے ایڑیاں اٹھا کر دیکھا, میں نے ایڑیاں اٹھا کر دیکھا. کیوں رکا ہے میرا شہنشاہ, کیوں رکا ہے میرا بادشاہ؟ سلمان کہتا ایسے لگتا تھا, توجہ خدا کی, ایسے لگتا تھا جیسے ابھی مرا ہے یا ابھی ابھی سویا ہے. ایسے لگتا تھا جیسے ابھی مرا ہے یا ابھی سویا ہے. سلمان کہتا میں نے علی کی جوتی پکڑی. یا علی, میں آپ کا نوکر نہیں, میں آپ کے گھوڑے کا نوکر ہوں. یا علی, میں آپ کا نوکر نہیں, میں آپ کے گھوڑے کا نوکر ہوں. یا علی, بتا تو صحیح یہ کون ہے؟ علی فرماتے سلمان پہچان, یہ سلیمان ابن داؤد نبی ہے. پہچان, پہچان, یہ سلیمان ابن داؤد نبی ہے, پہچان. سلمان بھیجے میری گانے میں. پہچان, یہ سلیمان ابن داؤد نبی ہے. سلمان کہتا پھر میں نے علی کی جوتی پکڑی. توجہ, پھر میں نے علی کی جوتی پکڑی. یا علی, بچوں کا واسطہ اسے زندہ کر. یا علی, بچوں کا واسطہ اسے زندہ کر. شیعہ ان پر ہو سکتا ہے, جاہل نہیں ہو سکتا. یہ میں ہاتھ باندھ رہا ہوں بزرگوں کے سامنے, بھائیوں کے سامنے. یہ نوکر کے سمجھے, خادم کے سمجھے, بھائی کے سمجھے, ذاکر کے سمجھے, خطیب کے سمجھے. جتنے سید ہیں ان کی تنیز کا بیٹا ہو کے ہاتھ باندھ رہا ہوں. بندے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھنا. میری دلی حسرت ہے کوئی بندہ مجھے اس فکرے پر داد دے اور علی کو سلام کرے. یا علی, بچوں کا واسطہ اسے زندہ کر. سلمان کہتا میرے علی نے کوئی مسلح نہیں بچھایا, کوئی تسبیح نہیں پھیری, کیوں ہاتھ بلند کیا, ایک انگوٹھی اڑتی ہوئی علی کی ہتھیلی پر آئی, ایک انگوٹھی اڑتی ہوئی علی کی ہتھیلی پر آئی. علی نے وہ انگوٹھی سلیمان ابن داؤد نبی کو پہنائی. سلیمان ابن داؤد نبی یہ جملے کہتا ہوا اٹھا, اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ واشہد ان امیر المومنین وامام المتقین علی
اچھا چلے چلے ٹھیک ہے. اللہ جی آپ سب کو سلامت رکھے. مالک آپ سب کو سلامت رکھے. نبی مردے زندہ کرتے ہیں, علی نبی زندہ کرتا ہے. آپ سدا سلامت رکھے. مالک آپ سب کو سلامت رکھے. دیکھیں یہ کیمرے لگے ہوئے ہیں, یہ بھائی جب لگاتا نا کیمرہ پورے ایسے ماحول میں, تو جب آپ ہاتھ اٹھاتے ہیں وہ محفوظ ہو رہے ہیں. آپ قبر سے لے کر علی تک وہ بتا سکتے ہیں مولا ہم نے آپ کے نام پہ ہاتھ بلند کیے تھے. کرنا مجلس حسین میں ہاتھ بلند کرنا چاہیے. جو ہاتھ مجلس حسین میں اٹھتا ہے وہ ہاتھ کسی کمینے کا محتاج نہیں ہوتا. اس لیے ہاتھ اٹھا کے عبادت کیا, ہاتھ بلند کر کے عبادت کیا. میرے مولا علی کا فرمان ہے جو بھی مرے جب بھی مرے, ہاں فتویٰ ہو سکتا فتویٰ لگے آج لیکن لگ جائے کوئی مسئلہ. جو جملہ یہاں سے نکل کے یہاں تک آ گیا ہے وہ میں کہے بغیر رہ نہیں سکتا. فرمایا جو بھی مرے جب بھی مرے جہاں بھی مرے پہلے وہ مجھ علی کو دیکھتا ہے پھر اسے موت آتی ہے. جو بھی مرے جب بھی مرے جہاں بھی مرے پہلے وہ مجھ علی کو دیکھتا ہے. سلامت رہے جی آپ. پہلے وہ مجھ علی کو دیکھتا ہے پھر اسے موت آتی. ایک دن ملک الموت جناب موسیٰ کے پاس آئے. جناب موسیٰ نے پوچھا کیسے لیا ہو؟ اس نے کہا سرکار کیسے لیا تھا؟ وہ قبض کرنا. جی حضور. کہاں سے کرو گے؟ کہا پاؤں سے. جملہ ضائع نہ کرنا, پاؤں سے. جناب موسیٰ نے کہا ان پاؤں سے کرو گے جن سے چل کر ہم کسی کو دور پر دیکھنے جایا کرتے تھے. ان پاؤں سے کرو گے. ان پاؤں سلامت رہے جی آپ. ان پاؤں سے کرو گے جن سے چل کر ہم کسی کو دور پر دیکھنے جایا کرتے ہیں. کہا پاؤں سے نہیں کرتا, ہاتھوں سے کر لیتا. ہاتھوں سے. توجہ توجہ توجہ. ہاتھوں سے کر لیتا. جناب موسیٰ نے کہا ان ہاتھوں سے کرو گے جن میں اللہ کا دیا ہوا عصا معجزہ تھا. کہا ہاتھوں سے نہیں کرتا, ہاتھوں سے نہیں کرتا. کہاں سے کرو گے؟ ملک الموت نے کہا دل سے کر لیتے. جناب موسیٰ کے تیور بدلے خدا کے لیے تم بھی اپنے تیوروں کو بدل لینا. جناب موسیٰ کے تیور بدلے کیا کہا؟ جناب موسیٰ کے تیور بدلے. توجہ توجہ توجہ. جناب موسیٰ کے تیور بدلے کہا اس دل سے کرو گے جس دل میں اللہ کے ولی کی محبت ہے. اس دل سے کرو گے جس دل میں اللہ کے ولی کی محبت ہے. خدا نے کہا پلٹاؤ, ابھی موسیٰ مرنا نہیں چاہتا. ملک الموت واپس. ہر بندہ عبادت کرے جی. پلٹاؤ, ابھی موسیٰ مرنا نہیں چاہتا. ایک دن جناب موسیٰ جا رہے تھے کہ راستے میں ایک بندہ قبر بنا رہا تھا. قبر بنا رہا تھا. جناب موسیٰ نے پوچھا کس کی اجازت سے قبر بنا رہے ہیں؟ دیکھیں میں اکیلا کتنا زور لگا رہا ہوں. آپ سوزیوں کے ساتھ بیٹھے ہو. کس کی اجازت سے قبر بنا رہے ہیں؟ قبر بنانے والے نے کہا قریب بستی میں ایک بندہ مرا ہوا ہے, اس کے لیے قبر بنا رہا ہوں. قریب بستی میں ایک بندہ مرا ہوا ہے, اس کے لیے قبر بنا. قبر بنانے والے نے کہا موسیٰ سے ذرا قبر میں اتر کر دیکھیے. بندے آج بھی کہتے ہیں ذرا قبر میں اتر کر دیکھیے قبر پوری ہے کہ چھوٹی ہے. شیعہ قوم بڑی نفیس ہوتی ہے, نفیس لوگوں کے سامنے نفیس جملہ کہنا چاہتا ہوں. ذرا قبر میں اتر کر دیکھیے قبر پوری ہے کہ چھوٹی ہے. جناب موسیٰ قبر میں اترے بس اتر گئے. اس سے آسان تو نہیں کر سکتا تھا. جناب موسیٰ قبر میں اترے بس اتر گئے. قبر بنانے والے نے کہا موسیٰ باہر آ جائیے, مجھے پتہ چل گیا ہے کہ قبر پوری ہے. موسیٰ باہر آ جائیے. توجہ خدا کے لیے. موسیٰ باہر آ جائیے, مجھے پتہ چل گیا ہے کہ قبر پوری ہے. مجھے پتہ چل گیا ہے کہ قبر پوری ہے. موسیٰ نے کہا میں نے تجھے بھی پہچان لیا, اس قبر کو بھی پہچان لیا.
گا تو ملک الموت ہے یہ قبر ہماری ہے، تو ملک الموت خدا کے لیے، تو ملک الموت ہے یہ قبر ہماری ہے، تو ملک الموت ہے یہ قبر ہماری ہے۔ ملک الموت نے کہا موسیٰ ایک بات بتا، کل آپ مرنا نہیں چاہتے تھے، آج آپ جینا نہیں چاہتے، وجہ کیا ہے؟ موسیٰ نے کہا اب ہم نے جی کے کیا کرنا ہے؟ ہم نے قبر منہ سے دیکھ لیا ہے جو دور پر دکھائی نہیں دیتا تھا۔ ہم نے قبر میں اسے دیکھ لیا۔